بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ایک نزاعی بحث ہے جو محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک بیان کی وجہ سے محل نزاع بن گئی ہے سوشل میڈیا پر۔ ایک پروگرام میں سوال و جواب کی نشست میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بخاری شریف جو ہے وہ دین کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی ایک کتاب ہے، اور جو لوگ دین جاننے کے لیے اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں وہ گویا غلط جگہ چلے گئے ہیں۔ اس بیان کا کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی بخاری شریف دین کی کتاب نہیں ہے؟ اور خود غامدی صاحب کے اصولوں کی روح سے اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا خود ان کے اصولوں کی روح سے بخاری شریف دین کی کتاب نہیں ہے؟ یہ وہ چیز ہے جسے آج ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو جملہ محل نزاع بنا ہے وہ ایک خاص طرح کے مفہوم کی وجہ سے بن رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ چیز دین کی کتاب نہیں ہے بلکہ تاریخ کی کتاب ہے، تو تصور پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ حکم شرعی نہیں ہیں، وہ واجب الاتباع نہیں ہیں، یہ بس جیسے تاریخ کی اور کتابیں ہوتی ہیں کہ میرا دل کیا میں مان لوں، نہیں دل کیا تو نہ مانوں، اس کا عند اللہ ثواب اور عقاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا اس جملے کا یہ کوئی مطلب ہے، اور اس میں جو باتیں اگر بیان ہوئی ہیں تو وہ واجب الاتباع نہیں ہیں۔ تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا غامدی صاحب کے سسٹم کے اندر یہ بات اس طرح سمجھی جا سکتی ہے، اور کیا انہوں نے یہ بات اس طرح یعنی اگر کہی ہے تو کیا اس کا کوئی معنی ہے خود ان کے سسٹم کے اندر؟ تو اس جملے میں اصل میں دو لفظ ہیں، ایک ہے تاریخ اور ایک ہے دین۔ اب ہم ظاہر ہے یہاں فلسفی آف ہسٹری کے اوپر گفتگو نہیں کر رہے، گفتگو کرنے والے شخص نے یہاں لفظ تاریخ کو کسی معنی میں ظاہر ہے استعمال کیا ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تاریخ لفظ سے اس نے یہ چیز مراد لی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ماضی کے احوال اور واقعات وغیرہ کا بیان ہوتا ہے تاکہ مستقبل والے لوگ اس کو جان لیں، اور اس معنی میں وہ شخص یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احوال یا مدینہ شریف میں زندگی کس طرح گزر رہی تھی، واقعات وغیرہ یہ سب چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس معنی میں یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے کہ اس میں تاریخی واقعات کا بیان ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تاریخ سے یہ مراد لی ہے تو پھر تو قرآن کے بارے میں بھی یہ جملہ بولا جا سکتا ہے کہ یہ تاریخ کی کتاب بہی معنی ہے کہ اس کے اندر قصص بیان ہوئے ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں، ہم قصص القرآن، انبیاء کے قصص سے متعلق بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، اور خود قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ مثال کے طور پہ رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک، یعنی کچھ کا ہم نے آپ کے لیے بیان کیا ہے انبیاء میں سے اور کچھ کے قصص بیان نہیں کیے۔ یا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات بیان ہوئی ہے، یہاں پر بھی قصے کی ایک بات آئی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں بہت سارے غزوات کا بیان ہوا ہے کہ اس کے اندر کیا صورتحال رونما ہوئی تھی، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی تاریخ کی ظاہر ہے ایک قسم کی رپورٹنگ ہے۔ اسی طریقے سے خود غامدی صاحب قرآن مجید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی سرگزشت انذار ہے، ایک یعنی آپ بیتی ہے، ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، تاریخ کے ایک خاص شخصیت کے ایک خاص زمانے میں جو گزرے ہیں ان کے احوال ہیں کہ کیسے ان کو کامیابی ملی اپنے مخالفین پر۔ تو اس اعتبار میں اگر کوئی شخص حدیث کی کتاب کو قرآن تاریخ کی کتاب کہتا ہے تو کوئی شخص یہی بات جو ہے وہ اسی مفہوم میں، اس خاص مفہوم میں قرآن مجید کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے۔ اور اگر وہ اس خاص مفہوم میں کسی چیز کو تاریخ کہتا ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ دین کی کتاب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کسی چیز کا دین ہونا اس چیز پر موقوف ہے کہ آپ اس کے ساتھ حکم شرعی کیا وابستہ کر رہے ہیں۔ حکم شرعی سے ہماری مراد یہ ہے کہ کیا آپ اس کے ساتھ عمل کرنے اور نہ کرنے کے ثواب اور عقاب عند اللہ کے حضور ثواب اور عقاب کا حکم جاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کہ اگر تم نے اس بات کو مانا یا نہ مانا تو جب کہ وہ ثابت ہو چکی تو کیا نہ ماننے والے پر عقاب ہے، اور اگر کوئی اس کے اندر عمل کا پہلو آ گیا ہے تو اس کو نہ عمل کرنے والے کو عقاب ہے اور اس پر عمل کرنے والے پر ثواب ہے، یعنی وہ واجب الاتباع ہے۔ یہ وہ احکام ہے جس سے پتہ چلے گا کہ کوئی چیز دین کی کتاب ہے یا دین کی کتاب نہیں ہے، یعنی یہ حکم شرعی کا پہلو ہے جو کسی کتاب کے بارے میں یہ طے کرے گا۔ بعض یہ کہنا کہ چونکہ اس میں کوئی تاریخ کی بات بیان ہو گئی ہے اس لیے وہ تاریخ کی کتاب ہے، ظاہر ہے یہ کوئی بامعنی جملہ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں لفظ دین کو کھولنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ غامدی صاحب لفظ دین کو کیسے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے پیراڈائم میں، ان کے اصولوں کے اندر یہ سمجھ سکیں کہ اس جملے کا کیا مطلب بن سکتا ہے اور کیا وہ ہم آہنگی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے فریم ورک کے اندر۔ تو غامدی صاحب کے جب ہم سسٹم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ لفظ دین کو دو طرح استعمال کرتے ہیں۔
ایک وہ مفہوم ہے جس مفہوم میں عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے علماء اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس اعتبار میں دین کا مطلب وہ تمام احکام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت ہیں، نیز جن پر عمل کرنا واجب ہے، جن کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، علی الرغم اس سے کہ وہ احکام بطریق قطعیت ثابت ہوئے ہیں یا بطریق گمان غالب، علی الرغم اس سے کہ ان میں سے بعض احکام کو میں مستقل بالذات یا اصل کہوں اور بعض کو فرع کہوں کہ وہ ان کی گویا کرولری ہیں، گویا ان میں بعض ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کر رہے ہیں، علی الرغم اس سے کہ ہر وہ حکم جو حضور کی نسبت سے ثابت ہے اور وہ واجب الاتباع ہے، اس کے اوپر ثواب اور عقاب مرتب ہوتا ہے، وہ دین ہے۔ ایک مفہوم وہ ہے جو غامدی صاحب کبھی اس کو یوں استعمال کرتے ہیں، اور ایک مفہوم لفظ دین کا وہ ہے یا شریعت کا وہ ہے جو وہ ایک اور طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ اصل میں تمام احکام کی ایک عمودی تقسیم کرتے ہوئے ایک کلاسیفیکیشن بناتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ دین کے احکام دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو مستقل بالذات ہیں، یعنی وہ اصل ہیں، گویا اصل کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں جاننے کا ان کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، وہ فرسٹ اسٹیپولیشن ہے، اور کچھ وہ ہیں جو ان کے ساتھ جڑتے ہیں، گویا وہ ان کی تشریح کے طور پر آئے ہیں، ان کی تبیین کے طور پر آئے ہیں، ان کی وہ فرع ہیں۔ تو شرع و فرع کو وہ اصل اور مستقل بالذات سے الگ کرنے کا ایک عمودی سسٹم کھڑا کرتے ہیں۔ اس اعتبار میں جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دین سے مراد مستقل بالذات احکام ہے یا جو اصل دین ہے، اس کو وہ یوں بھی کہہ دیتے ہیں، اور پھر اس طرز گفتگو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ مستقل بالذات کیونکہ احکام کبھی نہیں جاری کرتی، بلکہ اس کے اندر کسی ایسے حکم کی تفصیل بیان ہوئی ہوتی ہے جو قرآن میں یا سنت کے ان کے خاص مفہوم میں بیان ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حدیث دین میں کسی حکم کا اضافہ نہیں کرتی بلکہ کسی پہلے سے دیے ہوئے حکم کی شرع و فرع کر رہی ہوتی ہے، یعنی اس کی تبیین کرتی ہے، اور اس شرع و فرع کو وہ فقہ کہتے ہیں، تبیین کہتے ہیں، کبھی اسے فقہ القرآن کہتے ہیں، کبھی اس کو فقہ النبی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک عمودی تقسیم ہے جہاں دین کا مطلب مستقل بالذات احکام ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ ان کے خیال میں صرف قرآن اور سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں، حدیث کے اندر انڈیپینڈنٹ ایسا کوئی حکم نہیں آیا ہوتا ان کی تحقیق کے مطابق، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے۔ یہاں دین سے مراد وہ پہلے والا مفہوم دین نہیں ہوتا بلکہ اس دوسرے مفہوم میں وہ لفظ دین کو لیتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کی اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ دین کا مقدمہ اصل میں یوں بیان کرتے ہیں کہ دین اصل میں فطری حقائق کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیوست کر رکھے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین انسان کو کوئی ایسی چیز بتاتا ہے جس کو انسان مطلب کوئی روبوٹ نما چیز ہے اور اس کے اوپر کوئی انبیاء کی وحی ان کو خبر دے رہی ہے، بلکہ وہ حقائق ہیں جو اللہ نے پیوست کیے ہوئے ہیں انسان کے اندر۔ ان میں سے بعض حقائق وہ ہیں ان کے مطابق جن کو انسان انڈیپینڈنٹ آف وحی ریڈ کر سکتا ہے، اور بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جن کو ریڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو آیت ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو وہ اسی طریقے سے ریڈ کرتے ہیں کہ دین اصل میں انسان کے اندر جو فطری الہام تھا، وحی تھی جو اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اسی کی انفولڈنگ ہوتی ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات وہ یوں کہیں گے کہ یہ جو فطری حقائق انسان کے اندر پیوست ہیں، انہیں جاننے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب صرف آپ ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوگا، یہ دو طرح کا ہے، اور یہ اصل میں جیسے میں نے کہا وہ اصل اور فرع کے اندر اس کی وہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ اصل سے مراد ہے قرآن اور سنت، وہ خاص سنت جس کو وہ کہتے ہیں متواتر اعمال ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر موجود، یعنی اصل دین وہ کہیں گے کہ یہ قرآن اور سنت کے اندر آ گیا ہے جو انڈیپینڈنٹ احکام تھے، جو کسی اور حکم کی گویا فرع نہیں ہے، اور یہ مستقل بالذات احکام ہے۔ اس مستقل بالذات احکام کی تفصیل کو کھولتے وہ یوں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کہا نا، یہ دو چیزیں جو پیچھے بیان ہوئی کہ دین اصلاً انسان کی فطرت کے اندر پیوست ہے، جس کا بیان حضور کی وحی سے اب ہمیں معلوم ہوگا، اور وہ پھر وہ اصل اور فرع کے اندر مقسم ہے۔ اس اصل کو وہ یوں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فطرت کے اندر کچھ احکام اس طرح سے پیوست ہیں کہ میں ان کو انڈیپینڈنٹلی ریڈ کر سکتا ہوں، مجھے اس کے لیے کسی وحی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مورل پروپوزیشن اتنے سیلف ایویڈنٹ ہیں کہ ہر شخص ان کو جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر شخص جانتا ہے کہ عدل کرنا اچھی بات ہے، ظلم کرنا بری بات ہے، تو اس اصل کو، اس اصول کو ہر شخص پہچانتا ہے۔ تاہم اس چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ کسی پرٹیکولر معاملے میں کیا عدل ہے اور کیا ظلم ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ پرٹیکولر معاملات میں اختلاف ہونا یہ ایک اور بات ہے، یعنی اس کا اطلاق کیسے ہو رہا ہے، لیکن اصول انسان کے اندر موجود ہے، اور یہ ایک اتنا سیلف ایویڈنٹ اصول ہے کہ جس کو ہر شخص دنیا کا پہچانتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر شخص دنیا کا پہچانتا ہے کہ جی ناپ تول میں کمی کرنا یہ بری بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اگر نبی کی وحی نہ بھی آئے تو بھی ان مورل پروپوزیشنز کو انسان پہنچانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ حقائق وہ ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوتے ہیں، وہ اصل میں انسان کے اندر پیوست یہ جو اصول ہیں، الہامی اصول ہیں اخلاقی قضایا سے متعلق، وہ ان کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ کہیں گے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہاں پر اصل میں انہی بنیادی اخلاقی اصولوں کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے جن کو انسان بغیر وحی کا بھی پڑھ سکتا ہے، اور وحی نے گویا ایک قسم کی تذکیر اور تاکید کی ہے ان سے متعلق۔ یا وہ کہتے ہیں کہ جو اصل احکام ہیں وہ فطرت کے بیان کے لیے نہیں آئے ہوتے، بلکہ فطرت کے اندر جو اصول پیوست ہیں ان سے متعلق کسی تحدید یا تعیین کے لیے آئے ہوتے ہیں، یا کسی شک و شبہ کے ازالے کے لیے آئے ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی کہ وہ بتا سکے کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ یعنی وہاں پر انسان کا علم اپنی فطری اصول کے اطلاق کے بارے میں اتنا ناقص ہو جاتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ گیپ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے وہ، تو نبی علیہ جو ہیں وہ آ کر اس گیپ کو فل کر دیتے ہیں۔ تو گویا نبی جو ہیں وہ ہمیں کبھی ہماری فطرت کے کسی اصول کا کوئی تقاضا یا بطریق تعیین اور تخصیص احکام متعین کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی ایسی چیز کو واضح کرتے ہیں جس کے لیے فیصلہ کرنے کی ہمارے پاس بنیاد نہیں ہوتی۔ اس کی مثال کے طور پر وہ یوں دیں گے کہ انسان فطرتاً صفائی کو پسند کرتا ہے، یہ ہر شخص اپنے اندر ریڈ کر سکتا ہے، لیکن ختنہ کرنا صفائی کی ایک خاص صورت ہے۔ اب یہ ایک معین چیز ہے جو شارع نے آ کے اس کی تعیین کر دیا۔ انسان کے پاس اپنے علم کی طور پر اس کی گویا کوئی بنیاد واضح طور پر نہیں ہو سکے گی کہ گویا صفائی کا یہ مفہوم بھی جو ہے وہ میری فطرت کی آواز ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ انبیاء آ کے اس طرح ایک اصل حکم مجھے مقرر کر دیتے ہیں جس کو میں جان نہیں پاتا۔ یا وہ مثال کے طور پہ کہیں گے کہ یہ سور کی حرمت ہے جس کی حرمت میں انسان کو بہت شبہ لگ سکتا تھا، تو یہ بھی بطور اصل حکم جو ہے وہ قرآن کے اندر بیان ہو گیا ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اصل احکام آتے ہیں تو اس سے مراد اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وہ اصل کے علاوہ ان کے ہاں ایک اور کیٹیگری فرع کی ہے، تو فرع سے مراد جیسے میں نے کہا کہ وہ کسی اصل حکم کی متعلقات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ نماز پڑھنے کی جو فرضیت ہے یہ ایک اصل حکم ہے، یہ مستقل بذات حکم ہے، لیکن رکوع کے اندر کیا پڑھنا چاہیے، سجدے کے اندر کیا پڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری تفصیلات ہیں جو کسی اصل حکم کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو فروعات ہیں، یہ جو شرع ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ فرع ہے، اور یہ اس طرح کے احکام قرآن میں بھی آتے ہیں اور حدیث میں بھی آتے ہیں۔ تو اب آپ ذرا اینالائز کریں تو ان کی اصطلاح کے اندر بات یوں بنی کہ نصوص کے اندر جو بھی حکم بیان ہوگا وہ تین طرح کا ہوگا، یا وہ بیان فطرت ہوگا، یعنی فطرت کے اندر پیوست کسی اتنے سیلف ایویڈنٹ چیز کا بیان ہوگا جس کو انسان وحی کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے، اور ان کے بیان کا مقصود جو ہے وہ تذکیر و تاکید ہوتی ہے۔ یا وہ بیان شریعت ہوتا ہے، اس کو وہ بیان دین بھی کہہ دیتے ہیں۔ یعنی بیان شریعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطرت کے اصولوں سے متعلق وہ تعیینات اور تفصیلات ہیں جو شارع نے بطور اصل اوریجنل اسٹیپولیشن انسان کو بتائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور یا وہ بیان فرع ہوگا یا بیان فقہ ہوگا، اس کو فقہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فطرت کے اصولوں کی جو تعیینات ہوتی ہیں اس سے متعلقات ہوتے ہیں، کچھ ایڈیشنز ہوتی ہیں جو مزید بیان ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ایک 3 لیئرڈ انالیسس کرتے ہیں۔ ان کی اصطلاح کے مطابق قرآن مجید میں ان تینوں میں سے ہر طرح کا حکم آتا ہے، یعنی وہ بیان فطرت بھی ہو سکتا ہے، وہ بیان شرع بھی ہو سکتا ہے، اور بیان فرع بھی ہوتا ہے۔ لیکن حدیث میں ان کے مطابق جو اخبار احاد ہیں اس کے اندر بیان فطرت تو ہوتا ہے، بیان فرع بھی ہوتا ہے، یعنی کسی اصل حکم کی فرع بھی بیان ہو جاتی ہے، لیکن کوئی اصل حکم اوریجنل اسٹیپولیشن کے طور پہ نہیں آتا۔ اب اس طریقے سے وہ ایک اپنی عمودی تقسیم کھڑی کرتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب فرع آئے تو اس کو میں فقہ القرآن کہتا ہوں، جب حضور علیہ السلام کی کسی حدیث میں کوئی فرع آئے تو میں اس کو فقہ النبی کہتا ہوں، اور جو اصل احکام ہیں ان کو میں دین بھی کہہ دیتا ہوں۔ تو اب آپ کو یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ لفظ دین کو وہ 2 طرح سے استعمال کر لیتے ہیں، کبھی تمام احکام جو واجب الاتباع ہیں ان کی
ان کے مجموعے کے طور پر، اور کبھی اصل اور فرع کے اعتبار سے جو اصل احکام ہیں اور مستقل بذات احکام ہیں ان کو ان کی کرولریز سے ہٹا کے۔ یہ بات کہ وہ اس کو اس طرح دونوں طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم جان سکتے ہیں ان کی کتاب میزان کے اندر ایک جو بیان ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے، قرآن مجید، سنت۔ اب آپ دیکھیں یہاں وہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید جو ہمیں اور سنت اس کے ذریعے ملا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں دین اصلاً انہی دو صورتوں میں ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین یعنی جو اصلاً دین ہے اس کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ حدیث کا دائرہ اس معاملے میں یہی ہے۔ اس دائرے کے اندر البتہ حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ کے قول و فعل اور تقریر اور تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس کے بیان میں کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ یہاں جو لفظ دین و شریعت ہے وہ اصل میں اصل احکام، جیسے میں نے کہا مستقل بذات احکام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اب دیکھیں جب انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا کہ حدیث سے دین میں کسی عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، کسی حکم کا اضافہ نہیں ہوتا، تو سوال پیدا ہوا کہ آپ کے حدیث نہیں مانتے؟ تو مولانا زاہد الراشدی صاحب نے انہیں خط لکھا اور انہیں کہا کہ آپ اپنی نظریہ حدیث کو واضح کریں۔ اس کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اصل میں یہ صرف کلاسیفیکیشن کا فرق ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک عمودی تقسیم بناتے ہیں۔ چنانچہ زاہد الراشدی صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہ یہ کلاسیفیکیشن کا فرق ہے، سبسٹینس کا فرق نہیں ہے، انہوں نے اپنے مضمون سنت و حدیث جو مقامات کتاب میں چھپا ہوا ہے یہ لکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قرآن دیا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے دین کی حیثیت سے دنیا کو دی ہیں وہ بنیادی طور پر تین ہی ہیں: مستقل بذات احکام و ہدایات جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی، مستقل بذات احکام و ہدایات کی شرح و وضاحت خواہ وہ قرآن میں ہو یا قرآن سے باہر ہو، ان احکام و ہدایات پر عمل کا نمونہ، یہ تینوں چیزیں دین ہیں۔ دین کی حیثیت سے ہر مسلمان انہیں ماننے اور ان پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کے بارے میں مطمئن ہو جانے کے بعد کوئی صاحب ایمان ان سے انحراف کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے زیبا یہی ہے کہ اگر مسلمان کی حیثیت سے جینا اور مرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی تردد کے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ ہمارے علماء ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سنت استعمال کرتے ہیں، میں اسے موضوع نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک پہلی چیز کے لیے سنت، دوسری کے لیے تفہیم و تبیین اور تیسری کے لیے اسوہ حسنہ کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اصل اور فرع کو ایک ہی عنوان کے تحت اور ایک ہی درجے میں رکھ دینے سے جو خلط مبحث پیدا ہوتا ہے اسے دور کر دیا جائے۔ یہ محض اصطلاح کا اختلاف ہے، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے اور ائمہ سلف کے موقف میں کوئی سر منہ فرق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات بھی دین کی حیثیت سے روایتوں میں نقل ہوئے ہیں ان میں سے بعض کو میں نے تفہیم و تبیین اور بعض کو اسوہ حسنہ کے ذیل میں رکھا ہے۔ اور پھر آگے چلتے آپ کہتے ہیں کہ آپ سے نسبت متحقق ہو تو اس نوعیت کے ہر حکم، ہر فیصلے اور ہر تعبیر کو میں حجت سمجھتا ہوں، اس سے ادنا اختلاف میرے نزدیک ایمان کے منافی ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے یہاں پر لفظ دین جب انہوں نے کہا کہ یہ جو تین قسم کے احکام حضور نے دیے ہیں، یعنی مستقل بذات جس کو وہ سنت کہتے ہیں جو تواتر سے آگے نقل ہوئے ہیں، اور یا ان کی شرح و فرع چاہے وہ سنت سے متعلق ہو یا قرآن سے متعلق یا اس پر عمل کا ایک نمونہ، وہ کہتے ہیں یہ سب دین ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں انہوں نے لفظ دین کو کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ وہ جو عام علماء ہمارے ہاں استعمال کرتے ہیں اور جو رائج ہے کہ واجب الاتباع احکام کے مجموعہ، اس کے لیے انہوں نے دین لفظ استعمال کر دیا ہے۔ اور جب ہم نے بھی ان سے یہ سوال پوچھا ایک مطلب گفتگو کے اندر کہ آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ اس سے کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا حدیث سے، تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ گویا یہ دین نہیں ہے،
تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط فہمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اصل کی بات کر دی جائے اور کہا جائے کہ فلاں چیز اس کی فرع ہے، تو فرع خود بخود اصل کے مفہوم میں شامل ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا الگ سے ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، گویا وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر امپلائڈ ہے، کیونکہ تو وہ تو اسی کی شرح ہے، اس کی ایک کرولری ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ ہم گویا حدیث کو واجب الاتباع نہیں سمجھتے۔ یہاں پر مختصراً ان کے چند کلپس دیکھ لیتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ جب ان سے یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا۔ جس مقام سے آپ نے یہ جملہ پڑھا ہے وہاں آگے استدراک ہے، یعنی اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ ہمارا پورا دین انہی دو صورتوں میں ہے، ان سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو اخبار احاد کے ذریعے سے رسول اللہ کی نسبت سے بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یہ کوئی الگ دین نہیں ہے، یہ کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی دین کی یعنی وہ دین جو قرآن و سنت میں ہے، اسی کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ تو پورا جملہ یہ ہے۔ اس جملے کو جب آپ اس کے اس استدراک سے الگ کر کے پڑھتے ہیں تو وہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سارا دین اسی میں ہے، دین کا کوئی عقیدہ اس سے باہر نہیں، دین کا کوئی عمل اس سے باہر نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ کہا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ یا اس متن کی شرح ہوگی یا اس میں جو اصول بیان ہوئے ہیں ان کی فرع ہوگی۔ تو اس وجہ سے فروع کو یا شرح کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو میں نے بھی بیان نہیں کیا۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جو علماء اجتہاد کر کے کسی حکم کی فرع بیان کرتے ہیں قیاس کی صورت، تو اس میں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نزدیک فروعات بیان کی ہیں، کیا وہ ایک ہی درجے پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو فرع دین سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل جائے، تبیین و تفہیم ہمیں ملے، وہ اس سے بہت بلند ہے جو عام علماء سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے خطا علم ہے، حضور کی گویا جیسے انبیاء کی نگرانی میں اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جب حضور سے کوئی تفہیم و تبیین ملے گی وہ بے خطا علم ہے، اور اس پر بلا جھجک جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس کی نسبت حضور سے ثابت ہو گئی ہے۔ تاہم اس کو آپ یوں فرق سمجھ لیں کہ ایک بات حضور کی حدیث کی صورت میں جب آ گئی اور میرے لیے اس کا ایک مفہوم مقرر ہو گیا، تو اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور کی اس حدیث سے اختلاف کرتا ہوں، جبکہ اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، یا کوئی بھی بڑے سے بڑا امام ہو، وہ جو تفہیم و تبیین کریں گے اس سے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اختلاف کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کے مطابق یہ جو دوسرا مفہوم ہے دین کا، اس میں بھی آٹومیٹیکلی تفہیم و تبیین کے طور پر حدیث سے ثابت ہونے والا دین اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ جب دین بمعنی حکم شرعی کے استعمال ہوا، یعنی پہلے معنی میں، تو دین میں حدیث شامل ہے، اس سے جو احکام ثابت ہو رہے ہیں وہ شامل ہیں، کیونکہ وہ واجب الاتباع ہیں ان کے نزدیک۔ اور جب دین بمعنی اصل کی بات ہو، مستقل بذات احکام کی بات ہو، جس کو وہ قرآن و سنت میں بند کرتے ہیں، اس میں بھی بطور فرع وہ کہہ رہے ہیں آٹومیٹیکلی امپلائڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر امپلائی ہو رہے ہوتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفہیمات اور تبیینات ہیں قرآن و سنت سے متعلق، اور جو اسوہ حسنہ ہے اس پر عمل کا، وہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو جواب ہے کتب حدیث سے ظاہر ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور ماخذ نہیں ہے اوریجنل جہاں سے ہمیں معلوم ہو جائے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ تو اب ہم اگر پریمس کی صورت میں لکھ لیں کہ بخاری و مسلم وغیرہ جو کتب ہیں، ان سے ہمیں وہ امور معلوم ہوئے جنہیں غامدی صاحب تبیین و تفہیم اور اسوہ حسنہ وغیرہ کہتے ہیں۔ پھر دوسرا پریمس یہ ہے کہ ان امور پر عمل کرنا بطور دین حکم شرعی واجب ہے، نہ کریں تو گنہگار ہیں ان کے نزدیک۔ اور اگر کوئی کلیتاً انکار کرے کہ یہ واجب الاتباع نہیں، وہ کہتے ہیں تو منافی ایمان ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ بخاری اور مسلم وغیرہ جو کتب ہیں، ان میں جو امور بیان ہوئے ہیں وہ دین ہیں، وہ واجب الاتباع ہیں۔ تو نتیجہ بحث کیا ہوا؟ علماء امت کے نزدیک بخاری دین کی کتاب ہے، اس میں ان معنی میں کہ جس معنی میں علماء امت دین لفظ بولتے ہیں وہ واجب الاتباع احکام کے ثبوت کے ماخذات ہیں۔ تو خود غامدی صاحب کے نزدیک یا ان کے اصولوں کی روح سے جو پہلے معنی ہے دین کو، جس کو وہ خود لے رہے ہوتے ہیں، یہ بخاری دین کی کتاب ہے۔
اور اگر وہ دوسرے معنی میں بات کریں کہ وہ ماخذ کے اعتبار سے دین سے مراد وہ مستقل بذات اور اصل احکام لے رہے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ اگر کہیں کہ جی قرآن و سنت صرف دین ہے، حدیث دین نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک اصطلاحی بات ہے، اس کا کوئی سبسٹنس سے لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ آپ خود اس میں یہ مراد لیتے ہیں کہ حدیث اس کے اندر شامل ہوتی ہے بطور فرع آٹومیٹیکلی اور واجب الاتباع ہے۔ اور اگر وہ اس معنی میں حدیث کو تاریخ کی کتاب کہتے ہیں، اس دوسرے مفہوم کے اعتبار سے، تو ہم کہیں گے کہ اس اعتبار سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بیان پھر صرف حدیث کی کتاب کے ساتھ خاص نہیں ہے، قرآن کے ساتھ بھی یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ چیزیں جن کو آپ فروعات کہتے ہیں اور آپ کے بقول وہ قرآن میں بھی آتی ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو انبیاء کے بیان ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی کوئی بنیاد بنا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اصل دین نہیں ہے۔ یعنی غامدی صاحب کے نظریے میں پورا قرآن بھی اصل دین نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی فروعات بیان ہوئی ہیں۔ ہاں البتہ یہ فرق آ جائے گا کہ قرآن مجید کے الفاظ کو چونکہ خاص قسم کی سینکٹیٹی حاصل ہے کہ اس میں معمولی سی بھی رد و بدل جائز نہیں ہے، تو گویا پھر غامدی صاحب کے بیان میں یوں کہا جائے گا کہ قرآن بھی تاریخ کی کتاب ہے لیکن سینکٹیفائیڈ ہے، اس دوسرے استعمال کے اعتبار سے۔ سینکٹیفائیڈ سے میری مراد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ جن الفاظ میں آیا ہے، اس الفاظ میں اس تاریخ کو دہرانا یہ لازم ہے، اور اس کو بھائی نہیں ماننا واجب ہے، نہیں مانا تو کفر ہوگا۔ تو یہ بات تو وہ فرق کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہ اس کے اندر اصل دین نہیں آیا، یعنی اوریجنل سٹیپولیٹڈ احکام نہیں آئے، تو اس اعتبار سے وہ بھی تاریخ کی ہی بات ایک بنے گی۔ امید کرتے ہیں یہ بات واضح ہوئی ہوگی کہ خود غامدی صاحب لفظ دین کو جس طرح استعمال کرتے ہیں اس کے اعتبار سے اس جملے کے اندر ایسا کوئی مفہوم نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ بخاری دین کی کتاب نہیں ہے۔ ہماری اس گفتگو سے یہ بھی واضح ہوا کہ جب ہم کسی شخص کی عبارت کا مفہوم مقرر کریں تو اس میں اس کی اصطلاحات کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ بسا اوقات غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ آخری بات یہ کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب قرآن اور حدیث کے درمیان جس طرح سے اصل اور فرع کا تعلق قائم کرتے ہیں، وہاں بنیادی بحث ہمارے اصول فقہ کی لینگویج میں بیان کی بحث ہے کہ قرآن اور حدیث میں فرع کا جب تعلق قائم ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ان کی لینگویج کو اگر میں استعمال کر لوں بطور فرع بیان ہو سکتی ہیں۔ تو ہمارے اصولیین نے اس میں بہت تفصیلات سے یہ مباحث کیے ہوئے ہیں، اور دراصل غامدی صاحب یہ وہ مقام ہے جہاں پر وہ ہمارے اصولیین سے الگ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے ایک سیریز ریکارڈ کرائیں گے کہ غامدی صاحب کا نظریہ حدیث اصول فقہ کے مباحث سے بیان کی روح سے ہمارے حنفی اور یہ جمہور اصولیین کی روایت ہے اس سے کہاں فرق ہے، اور اس سے کس طرح سے احکام ڈرائیو کرنے میں فرق پڑ جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور اس پر ہم پہلے بھی غامدی صاحب سے گفتگو کر چکے ہیں سوالن و جواباً، اور ہماری جو انشاءاللہ ریکارڈڈ سیریز ہوگی وہ اس پوری گفتگو اور بحث کا حاصل ہوگا۔ والسلام علیکم۔